بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى في كلامه واعلموا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إن كنتم آمنتم بالله أو كما قال الله تبارك وتعالى. حضرات گرامی قدر، کل آپ کے سامنے نویں پارے کے بعض اہم مضامین کو رکھنے کی کوشش کی تھی. آج انشاءاللہ چند مضامین 10ویں پارے کے آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کروں گا. حضرات گرامی قدر، اللہ رب العزت نے 10ویں پارے کے اندر سورہ انفال سے اس کا آغاز کرتے ہیں. اللہ رب العزت نے اس کے اندر اس مال کا ذکر کیا ہے جو کہ بیت المال کے اندر مسلمانوں کو ملتا ہے. کس طرح جنگ جیتی کافروں کا ملا ہوا مال، یا اسی طرح جنگ کے بغیر کافر میدان چھوڑ کے بھاگ گئے، جو مال بچا وہ سارے کا سارا مسلمانوں کے لیے. اس مال کو مال انفال کہتے ہیں جو جنگ کے بغیر حاصل کیا جائے، اور یہ سارے کا سارا اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کے اندر حصہ موجود ہے. اللہ اور اس کے رسول کے لیے اس کا 5واں حصہ ہے، یعنی جتنا مال ہوگا وہ سارے کا سارا اس کو جمع کر کے 5واں حصہ اللہ اور اس کے رسول کے لیے نکالا جائے گا. باقی غرباء، یتیم، مساکین کے اندر تقسیم کر دیا جائے گا. اسی طرح اللہ رب العزت نے یہاں پہ منافقین کا بھی ذکر کیا ہے. منافقین کون ہیں؟ جو ظاہری تو کلمہ طیبہ کو اپنانے والے ہیں، ظاہر تو یہ دکھاتے ہیں کہ ہم اللہ رب العزت کی توحید کو ماننے والے ہیں، لیکن جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ نماز کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے، اذا قاموا الی الصلاۃ قاموا کسالی، جب وہ نماز کے لیے کھڑتے تھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تو سستی کی حالت میں کھڑا کرتے تھے. لیکن اس کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ جہاد کیوں نہیں کیا؟ اس لیے جہاد نہیں کیا. عبداللہ بن ابی موجود تھا، سب سے بڑا منافقین کا سردار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس لیے جہاد نہیں کیا کہ وہ اوپر سے تو ہمارے ساتھ ہیں، کل ہمیں کافر یہ تانا نہ دے دے کہ محمد اپنے ساتھیوں کو مارنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے شروع کر دیا. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے ساتھ جنگ نہیں کی. ہاں، جس وقت آیا جب انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غزوہ احد کے موقع کے اوپر 300 منافقین بھاگ گئے تھے، مدینہ کے اندر داخل ہو چکے تھے، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کیا تھا، ان کے ساتھ جنگ بھی کی تھی جب ان کا کوئی قصور سامنے آیا تھا. لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ جانتے بھی تھے یہ منافقین ہیں، یہ اوپر سے اسلام کا لبادہ اڑا ہوا ہے لیکن اندر ان کے دل کے اندر ایمان نہیں ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے باوجود ان کے ساتھ جنگ نہیں کی، اس لیے کہ کل کافروں کو یہ بات کہنے کا موقع نہ مل جائے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہی لڑنا شروع کر دیا. آگے اللہ رب العزت اسی پارے کے اندر فرماتے ہیں کہ اللہ نے جتنی بھی تمہارے اوپر یہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، یہ تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. اس طرح لم یغیروا بنعمت حتی یغیروا ما بانفسہم، اللہ نے کسی بھی قوم کی حالت کو نہیں بدلا حتی یغیروا ما بانفسہم، حتیٰ کہ وہ خود اپنے جان کے اندر جو کچھ ہے اس کو خود بخود تبدیل کر لیں. اس وقت اللہ نے کسی قوم کی حالت کو نہیں بدلا. اقبال نے بھی کہا ہے نا، خدا نے اس قوم کی حالت کو نہیں بدلا، نہ ہو جسے خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا. اگر ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ اگر ہم گمراہی کے اوپر چل رہے ہیں، کیا نعوذ باللہ من ذالک، اللہ کی پناہ، کیا ہم یہ اللہ کی منشا اور مرضی کے مطابق چل رہے ہیں؟ نہیں میرے بھائیو، یہ ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بدلا. اگر ہم بے نماز ہیں، ہم نے خود اپنے آپ کو نہیں بدلا، ہم نے خود اپنے آپ کو بے نماز بنایا ہے. اللہ رب العزت نے اسی پارے کے اندر فرمایا ہے وَإِن نَكَثُوا، اگلے مضامین کی طرف جاتا ہوں، وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُمْ مِن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں اگر وہ ایمان کے اندر کمی کریں، منافقین اگر کھلم کھلی ایمان کے اوپر
اپنی کمی کو ظاہر کریں. جس طرح نماز نہیں پڑھتے، نماز کی طرف آتے ہیں بے وقت آتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نہیں پڑھتے. فَإِنْ نَقَضُوا أَيْمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ، انہوں نے یہ بھی کہہ دیا ہم ایمان لائے ہیں. زبانوں سے اقرار بھی اگر کوئی بندہ کر لینا کہ ہم ایمان لائے ہیں لیکن پھر بھی وہ سستی کرے، اللہ رب العزت کا قانون ہے وَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، یہ کفر کے امام ہیں ان کے ساتھ لڑو. آگے اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ. آج کل بعض لوگ، کئی لوگ کہہ دیتے ہیں کہ پاکستان کو ایٹمی طاقت بننے کی کیا ضرورت تھی، پاکستان کو اتنی فوج رکھنے کی کیا ضرورت تھی، اللہ پہ توکل نہیں ہے، یہ نہیں ہے، اتنے بم بنانے کی کیا ضرورت تھی. میرے بھائیوں، اللہ رب العزت نے مسلمانوں کو یہ اسلحہ کی قوت دی ہے. اللہ نے قرآن میں کہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ مِّن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، تم کافروں کے لیے جو کچھ کر سکتے ہو تم تیار کر کے رکھو. یہ نہیں ہے کہ جنگ ہونی یا نہیں ہونی، نہیں، کافروں کے لیے، دشمنوں کے لیے، اسلام دشمنوں کے لیے ملت اسلامیہ کا یہ قانون ہوتا ہے. یہ بات یاد رکھ لیں، ذہن پہ رکھ لیں. کوئی بندہ کہے پاکستان کو کیا ضرورت ہے ایٹمی طاقت کے، اتنے بم بنانے کی، تلواریں موجود نہیں. میرے بھائیوں نہیں، اگر وہ اتنی چیزیں تیار کر سکتے ہیں، وہ اگر بم تیار کر سکتے ہیں تو مسلمان اس کے بدلے میں کیوں نہیں کر سکتے؟ کہا جاتا ہے شریعت کے اندر کہاں ہے، اللہ رب شریعت کے اندر کہاں ہے کسی انسان کے لیے اسلحے کو تیار کرنا. اللہ رب العزت نے قرآن میں کہا ہے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ، تم کافروں کے لیے اپنی جتنی طاقت ہو سکتی ہے تم تیار کر کے رکھو، ہر وقت تیار کر کے رکھو. اسی طرح اللہ رب العزت اس بارے کے اندر فرماتے ہیں وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ، وہ اللہ تو وہ ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا ہے. وَالَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَالدِّينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ رب العزت نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا ہے، دین حنیف کے ساتھ بھیجا ہے. اللہ رب العزت نے کیوں بھیجا ہے؟ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ. اللہ رب العزت نے اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا ہے تاکہ جتنے بھی باطل ادیان موجود ہیں سب کو دبا دیا جائے اور دین اسلام کو ہر جگہ ہر کونے عام کر دیا جائے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، جتنے بھی دین پہلے چل رہے ہیں ان کے اوپر اس کو غالب کر دیا جائے. اسی طرح اللہ رب العزت اس بارے کے اندر فرماتے ہیں وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ منافقین آپ کو دھوکہ دینا چاہیں، آپ کو دھوکہ دینا چاہیں، جس طرح منافقین نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر نہیں گرائے، دھوکے دیے، یہ جا کر لے کے کہاں پہ گئے؟ حدیث کے اندر آتا ہے، حسن درجے کی روایت ہے، 3-4 آدمی ملے، منافقین تھے، اوپر سے اسلام قبول کیا ہوا تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آگے کہنے لگے اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جائیں ہمارے ساتھ آئیں، ہمارے پاس کھانا بھی کھائیں. جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساتھ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ساتھ تھے. انہوں نے کہا، بعد میں وہ اسلام لے آئے تھے، انہوں نے کہا اگر آج ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نہ ہوتا، نعوذ باللہ من ذالک، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر دیتے، شہید کر دیتے. اسی طرح یہودیہ عورت آپ کو پتہ ہی ہے جس نے جادو کیا، جس نے کھانے کے اندر زہر ملائی اللہ رب العزت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، لیکن اللہ نے قانون بنا دیا وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ. اگر یہ کافر بھی آپ کو دھوکہ دینے کی کوشش کریں، اے نبی آپ کو اگر یہ کافر یا منافق دھوکہ دینے کی کوشش کریں نا، فَإِنَّ حَسْبَكَ اللَّهُ، آپ کو اللہ کافی ہے، آپ کو اللہ کافی ہے، وہ ان کافروں کو کافی ہو جائے گا. اللہ رب العزت نے کیا کمال قرآن مجید کے اندر نقشہ کھینچا ہے. اللہ رب العزت نے کہا ہے اللہ تعالیٰ آپ کے جھٹلانے والوں کو اِنَّا کَفَيْنَا کَالْمُسْتَہْزِئِينَ، جتنے بھی آپ کی گستاخی کریں گے، جتنے بھی آپ کو جھٹلائیں گے، ہم اللہ رب العزت کہتے ہیں ہم خود ان سے بدلہ لے لیں گے. چاہے دنیا کے اندر کوئی حکمران یا کوئی وزیر کسی کا کوئی بائیکاٹ کرے یا نہ کرے، گستاخ کو سزا دے یا نہ دے، اللہ رب العزت قادر ہے
اس گستاخ سے دنیا میں سزا دیکھ رہے گا۔ آپ کو پتا ہونا چاہیے، ذہن کے اندر ہونی چاہیے، ایک گستاخ تھا فرانس کے اندر گستاخی کی، جس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پچھلے رمضان المبارک کے اندر نعوذ باللہ من ذالک آپ کے نقشے بنائے، آپ کی تصویریں بنائی اور کہا یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، آپ کی شان کے اندر گستاخیاں کی۔ اس بندے کو اللہ رب العزت نے کیا مزہ چکھایا، گاڑی کے اندر جا رہا تھا، 3 گاڑیاں تھیں اس کے ساتھ، سیکیورٹی کی، گاڑی کو موڑتا ہے، جیسے ہی موڑا گاڑی کو آگ لگ گئی۔ اللہ نے ثابت کر دیا اِنَّا کَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، قیامت تک جو آپ کی گستاخی کرے گا ہم اس کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہے۔ وَإِن يُرِيدُوا أَن يَخْدَعُوكَ فَإِنَّ حَسْبُكَ اللَّهُ، اگر وہ دھوکہ دینا چاہے تو آپ کو اللہ کافی ہے۔ آگے اللہ رب العزت اس پارے کے اندر فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے لوگوں کے دلوں کے اندر آپ کی محبت ہے نا، یہ کس لیے ہے؟ لَوْ أَنفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ فِي قُلُوبِهِمْ، اگر آپ زمین کے اندر جتنی بھی چیزیں موجود ہیں ساری کی ساری چیزوں کو ان لوگوں کے اوپر خرچ کر دیں، مَا أَلَّفْتَ فِي قُلُوبِهِمْ، اے نبی آپ کو بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہیں، دیکھو اللہ رب العزت نے کیسے رض کیا اس عقیدے کا۔ کہتے ہیں مختار کل ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں اے نبی اگر آپ کے پاس پوری زمین کے خزانے بھی ہوں، آپ اگر چاہیں نا کہ ایک بندے کو میں اپنے ساتھ کر لوں زمین کے خزانے دے کر، ما الفت فی قلوبہم، آپ اپنی محبت کو اس کے دل کے اندر جمع نہیں کر سکتے۔ فإن الف بینہم اللہ، ان کے درمیان جو بھی محبت آپ کی ڈالی ہے صحابہ کے درمیان یہ اللہ رب العزت نے ڈالی ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ کیا پتہ چلتا ہے؟ اگر کوئی نمازی بنتا ہے ہم کہتے ہیں ہم نے اس کو نمازی بنا لیا، ہم ذریعہ تو بنے ہیں لیکن نماز اور ہدایت اس کو اگر دی ہے تو اللہ رب العزت نے دی۔ اللہ نے قرآن میں کئی مقام پر کے اوپر فرمایا ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کسی کو بھی ہدایت نہیں دے سکتے جس کو اللہ گمراہ کر دے۔ خطبہ جمعہ کے اندر بھی آپ سن رہے ہوتے ہیں ہر وقت کہ جس کو اللہ گمراہ کرنے کا ارادہ کرے کون ہے اس کو ہدایت دینے والا؟ جس کو اللہ ہدایت دے دے دنیا کا کوئی بندہ اسے گمراہ نہیں کر سکتا۔ اب کہا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختار کل ہے، اگر مختار کل ہوتے ہر چیز کا اختیار ہوتا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تو اللہ رب العزت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر چیز کا اختیار ہوتا تو پھر آپ منافقین کو کافروں کو اپنے ساتھ نہ کر لیتے۔ یہ اللہ کا فضل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اللہ نے کہہ دیا قرآن کے اندر کہ آپ کسی کو اگر پوری زمین بھی آپ مال کی خرچ کر دیں ایک بندے کو بھی اپنے ساتھ میں ملا سکتے تو کہتے ہیں مختار کل ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہر چیز کا اختیار ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو۔ نہیں میرے بھائیوں اس عقیدے سے بچنا چاہیے۔ اللہ رب العزت مختار کل ہے، اللہ ہر چیز کا اختیار رکھنے والا ہے، اللہ رب العزت قادر مطلق ذات ہے، اللہ رب العزت ہر چیز کے اوپر غالب و حکمت والا ہے۔ اللہ ہمیں جو کچھ سنایا ہے سمجھنے کی اور اس کے اوپر عمل کی توفیق عنایت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ۔